بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 364 یعنی 364 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سائے کا عذاب۔ کوئی فرد ہو یا قوم صبر و شکر کے جذبات سے خالی ہو جائے تو آسمان سے اس کی بربادی کا فیصلہ اور عذاب کا نزول عین قانون قدرت ہے، لیکن ضروری نہیں کہ فیصلہ اور اس پر عمل درآمد فوراً ہی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص مدت تک سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، لیکن جب سرکشی حد سے بڑھ جائے تو بالآخر ابتلا و آزمائش اس قوم کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اس بھٹی سے گزرنے کے بعد کندن بن کر وہی نکلتا ہے جو اپنے اندر ایمان و اخلاص اور اخلاق و کردار کی دولت رکھتا ہو۔ اس کے برعکس ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آفات و حوادث سے گزرنے کے باوجود منافق کی مثال اس گدھے کی مانند ہے جو بالکل نہیں جانتا کہ مالک نے اسے کیوں باندھا تھا اور اب اسے چھوڑا گیا ہے تو اس کا سبب کیا ہے۔ جو قوم اس حال کو پہنچ جائے کہ مصائب و آلام پر صبر کر کے اللہ کے آگے جھکنے اور اس سے توبہ و استقامت طلب کرنے پر مائل نہ ہو، اور جب اس پر نعمتیں نازل ہوں تو ان پر ذات باری تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے بجائے یہ سوچنے لگے کہ محض ہماری صلاحیت و محنت کے نتیجے ہی میں ہمیں یہ خوشحالی اور فراوانی نصیب ہوئی ہے، تو ہلاکت و فلاکت اس کے سر پر یوں منڈلانے لگتی ہے جیسے چیل، کوے اور گدھ کسی مردار کو دیکھ کر چکر کاٹنے اور موقع ملتے ہی جھپٹ پڑتے ہیں۔ چکر کاٹتے اور موقع ملتے ہی جھپٹ پڑتے ہیں۔ مدین نامی شہر آج بھی مشرق اردن کی ایک بندرگاہ کے قریب آباد ہے۔ کسی زمانے میں یہ بستی حجاز کے شمال مغرب سے فلسطین کے جنوب میں بحیرہ احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بستی نہایت سرسبز و شاداب تھی۔ نہریں اور آبشاریں، تازہ پھلوں اور پھولوں کی کثرت اور آب و ہوا کی لطافت، غرض ہے کہ قدرت کی وہ کون سی نعمت تھی جس سے اہل شہر فیضیاب نہ ہو۔ پھر یہ کہ اس کے مکین بین الاقوامی تجارت کی دو بڑی شاہراہوں کے عین چوراہے پر آباد تھے۔ ایک شاہراہ بحیرہ احمر کے کنارے یمن سے مکہ اور ینبو سے گزرتی ہوئی ملک شام تک جاتی اور دوسری شاہراہ عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی۔ اتفاق سے یہاں آباد قبائل بھی تعداد میں دو ہی تھے، جن کی اخلاقی اور کاروباری بیماریاں بھی یکساں تھیں۔ وہ بڑی شاہراہوں پر قابض مدین اور اصحاب الایکا نامی دونوں قبیلوں کے سردار اور ان کے مددگار آنے جانے والے قافلوں کو لوٹتے، ان کے مال میں خردبرد کرتے اور ان سے بلا جواز بھاری ٹیکس وصول کرتے تھے۔ پھر انہی میں سے ایک بندہ خدا اٹھا اور اس نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اے لوگو، اللہ کے احکام سے منہ نہ موڑو، لوگوں کے مال و اسباب میں ناجائز کمی بیشی نہ کرو، اور اللہ نے تمہیں وسائل کی کثرت اور رزق کی فراوانی سے نوازا ہے، تو پھر کیوں بے ایمانی
بددیانتی اور ظلم و جبر سے کام لیتے ہو۔ اگر تم راہ راست پر نہ آئے تو تم پر بھی کوئی بڑا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے باغی و سرکش لوگوں کی یہ مشترکہ خصوصیت ہر دور میں پائی جاتی ہے کہ ان کے مال و اسباب، دولت اور وسائل میں جتنا اضافہ ہوگا، ان کی حرص و ہوس بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ وہ اللہ کی نعمتوں پر قانع و شاکر ہونے کے بجائے بندگان خدا سے مزید چھین لینے اور انہیں ہر ضرورت سے محروم کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ان کے لینے اور دینے کے پیمانے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں سے کچھ لینا تو زیادہ سے زیادہ چھین جھپٹ کرتے ہیں، اور اگر کچھ دینا ہو تو اپنے دل تنگ کر لیتے ہیں۔ ان پر وعظ و تلقین اور پند و نصائح کوئی کام نہیں کرتے، الٹا وہ نصیحت کرنے والوں کو احمق قرار دینے لگتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ لوٹ مار سے گریز کے باعث بندگان خدا کی مالی حالت حرص و ہوس کے ان بندوں سے کہیں زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ مدین میں رہنے والی قوم کی جانب اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے بیٹے مدین کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے تعلق سے مدین ایک قبیلہ بھی تھا اور شہر بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو 3 نصیحتیں فرمائی تھیں۔ اول، صرف اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوم، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو۔ سوم، لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور لوٹ مار کے لیے شاہراہوں پر نہ بیٹھا کرو۔ ہر گمراہ قوم اور ارباب اقتدار کی طرح انہوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ انہیں اپنی قوم کا ایک کمزور فرد قرار دے کر کہا کہ ہم اپنے جائز و ناجائز مال میں حسب خواہش تصرف کے مجاز ہیں، تم کون ہو ہمیں اس سے روکنے والے؟ لگتا ہے کہ تم پر بھی کسی نے جادو کر دیا ہے، جو ہم جیسے مال و منصب والوں کو سمجھانے چلے ہو۔ اگر تم واقعی خدا کے برگزیدہ بندے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کر دکھاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نہایت فصیح و بلیغ مقرر تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطیب الانبیاء کا خطاب مرحمت فرمایا تھا۔ بدنصیب قوم پر آپ کی شیریں کلامی، طاقت لسانی اور حسن خطابی کا کوئی اثر نہ ہوا، اور جب اہل مدین پر حجت تمام ہو گئی تو ان کا طلب کردہ عذاب نازل ہو گیا۔ قرآن حکیم کے مطابق ان پر زمین و آسمان دونوں طرف سے عذاب آنے لگا۔ زمین کے سخت زلزلے نے انہیں آ پکڑا اور آسمان سے آگ کی بارش ہونے لگی، جسے قرآن نے سائے کے دن والا عذاب قرار دیا ہے۔ سخت گرمی سے بدحواس یہ قوم ایک بادل کے سائے میں آئی تو بادل نے بھی ان پر آگ برسا دی۔ صرف حضرت شعیب علیہ السلام کو ماننے والے چند لوگ ہی اس عذاب سے بچے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم پر مبعوث کیے گئے اس کی خرابیوں سے
اپنے حال کا موازنہ کر کے اگر ہم دیکھیں کہ ہم تباہی و بربادی کی کس شاہراہ پر کھڑے عذاب کے منتظر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔